خیار رؤیت، خیار شرط، خیار عیب کہتے ہیں اس کو۔ خیار شرط کس کو کہتے ہیں؟ بزنس کے اندر خیار شرط ہوتا ہے کہ جیسے دونوں بیٹھ کے ڈیل کریں، ڈیل میں طے ہوا کہ میں سوچوں گا اور سوچ کے اگر مجھے پسند آئے تو میں یہ ڈیل فائنل کروں گا، اگر پسند نہیں آئے تو میں کینسل کروں گا، تو اس کو شرط کہتے ہیں۔ ایک شرط پہ پسند آنے پہ آپ نے اس ڈیل کو فائنل کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو اب یہ 3 دن تک اس کو خیار ملتا ہے، 3 دن تک وہ سوچ لے سمجھ لے، 3 دن میں پسند نہیں آیا تو ختم کر دے، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ دوسرے خیار عیب۔ خیار عیب کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی چپکا دی ہمیں، بزنس کرنے والا کوئی بھی چیز یہ اوپر سے اچھی ہے اندر سے خراب ہے، چپکا دی اس کو، گھر پہ جانے کے بعد وہ کھول کے دیکھے تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو پورا یہ اختیار ملتا ہے 3 دن تک وہ واپس کر دے چیز، خیار عیب کہتے ہیں اس کو۔ اگر عیب نظر آئے، کمپنی مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے اس میں، یعنی بنتے وقت ہی وہ چیز خراب ہوئی، تو اب اس کو اختیار ملتا ہے وہ جا کے وہ دکاندار کو واپس کر دے۔ لیکن بکنے کے بعد لوگ کیا بولتے ہیں؟ میں پہچانتا ہی نہیں، کون ہے آپ، کہاں سے آئے آپ، کہیں کو آئے؟ تو یہ خیار عیب جو ہے یہ بھی اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح خیار رؤیت کہتے ہیں ایک چیز دیکھے بغیر پرچیز کریں۔ ابھی آپ بیٹھ کے ہم طے کریں کہ فلاں شاد نگر میں ایک پلاٹ ہے اور وہ اتنے اسکوائر فٹ کا ہے، اتنی ایسے لوکیشن پہ ہے، آپ خرید لو۔ وہ بولا ٹھیک ہے میں خرید لیتا ہوں، لیکن میں جو ہے دیکھنے کے بعد میں اس ڈیل کو فائنل کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں خیار رؤیت۔ دیکھے گا جا کے وہ، اور دیکھنے کے بعد اس کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، نہیں پسند آئے تو ڈیل کینسل۔ تو یہ 3 طرح کے خیار اسلام نے دیے ہیں جو بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 3 طرح کے خیار اگر ملے ہر ایک کو تو کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ، بس یعنی کام کرنے والوں کے حقوق، جہاں بھی اگر آپ آگے چل کے بڑے پوسٹ پہ جائیں، بڑے لیول پہ جائیں، تو آپ کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ان اصولوں کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بزنس کریں تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ایسی رعایت کریں، ان رعایتوں کے ساتھ وہ آدمی بھی ڈھنگ سے کام کرے گا اور آپ کی خود کی ترقی ہوگی۔ بہت سارے لوگ بد اخلاقی کی وجہ سے، ان اصولوں کی رعایت نہیں کرنے کی وجہ سے بڑے پوسٹ پہ ہونے کے بعد بھی چھوٹے پوسٹ والے اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام نے سکھایا ہے کہ یہ حقوق ورکرز کے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 1 مئی کو ایک دن منایا جاتا نا، کیا بولتے اس کو؟ لیبرز ڈے۔ لیبرز ڈے جو ایک دن منایا جاتا ہے، اسلام نے کہا کہ آپ 365 دن مناؤ، اور 365 دن ہر دن آپ کو لیبرز کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو۔ اسلام نے سکھایا سب سے پہلی چیز تو اوقات طے کرنا، ساتھ کام کرنے والوں کے ان کے اوقات طے ہوں، ان کو بتا دیں کہ یہ ٹائم سے ٹائم تک کام کرنا ہے۔ لیکن کمپنیز میں ایسا ہوتا نہیں، عام طور سے ٹائم آنے کا طے ہوتا، جانے کا طے نہیں ہوتا۔ اتنا کام دیتے کہ وہ جو ہے 5 بجے جانے کا وہ 8 بجے جاتا، 8 بجے جانے والا 10 بجے جاتا۔ تو بہرحال ٹائم طے کرنا چاہیے، کتنا ٹائم آپ دیں گے، ٹائم فکس ہو، اتنے ٹائم میں اس سے کام لیں، ٹائم ختم ہو گیا اس کو چھوڑ دیں، یہ ایک اصول بتایا گیا۔ اسی طرح کام طے کرے، کرنا کیا ہے، یہ کام طے کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو بیٹھنا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو یہ پرابلم سالو کرنا ہے اتنے دن میں، تو کام طے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں بول سکتے کہ بھائی نہیں، آپ کو جو کام ہم بولیں گے وہ کریں گے، وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن کام طے کرنا چاہیے، پہلے سے طے کریں، اور رائٹنگ میں طے کریں، رائٹنگ میں طے کر کے رکھ دیں کہ بھائی یہ کام آپ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ اسلام نے بہت زیادہ جو ہے اہمیت دی ہے کام کرنے والوں کو۔ ایک آدمی صرف سو رہا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسلام نے اس کی تعریف نہیں کی۔ ایک آدمی نکل کے کام کرنا چاہے چھوٹا کام ہو، اس کی بہت اہمیت ہے۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام یہ کارپینٹر کا کام بہت زبردست آتا تھا ان کو، انہوں نے کشتی بنائی ہے، ایک ماڈل جب کشتی کا تصور نہیں تھا اس وقت انہوں نے بڑی بہترین کشتی بنائی ہے نوح علیہ السلام نے۔
تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ کارپینٹر کیا ہے، میں تو انجینئر ہوں، کارپینٹر کیا ہے، اب اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ ہر کام کرنے والے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، اس کی عزت کریں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو ہر شعبہ آپ دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی نبی نے سکھایا اس کو۔ کپڑے سینا، ادریس علیہ السلام ٹیلر تھے بہت زبردست، کپڑے سیتے تھے وہ، کپڑے سینے کا فن ہی وہاں سے شروع ہوا ہے ادریس علیہ السلام سے۔ تو آپ ٹیلر کے سامنے بول نہیں سکتے کہ ٹیلر ہے، میں انجینئر ہوں، آپ حقارت کی نظر سے نہیں رہ سکتے۔ تو اسلام نے سکھایا ہے کہ حسن سلوک کریں کام کرنے والوں کے ساتھ، اور ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں کہ میں اوپر کی پوسٹ پہ ہوں، نیچے کی پوسٹ پہ۔ اسی طرح چوتھا اصول یہ بتایا ہے اسلام نے کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیں۔ کیا کریں؟ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دے دیں، ستائے نہیں۔ بہت سارے لوگ ستاتے، بولتے نہیں ذرا ستائیں گے بیٹے کو، نے بھی اپنے کو ستایا، ہم بھی اس کو ستائیں گے۔ تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ اس کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دینا چاہیے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اور اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ، اگر یہ اصول اختیار کریں گے تو ہر جگہ ترقی، کامیابی ملے گی۔ تو یہ 4 اہم پوائنٹ ہیں، اور حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا ایک اور ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر، ان کو حقیر نہیں سمجھنا۔ آپ علیہ السلام نے بہت سارے لوگ جو محنت مزدوری کرتے تھے ان کے بارے میں بڑی تعریف کی آپ علیہ السلام نے، اور انہیں جو ہے بڑی اہمیت کا ایک درجہ آپ علیہ السلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کے اندر کام کرنے والوں کا مقام ہے، سونے والوں کا، مانگنے والوں کا مقام کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں، جیسا بھی کام کریں، چاہے چھوٹا کام کریں چاہے بڑا کام کریں، ان کی عزت احترام کرنا یہ ہر ایک پہ ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے سیشن کا آخری حصہ تھا۔ اس کے بعد اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔